बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के मेरे इस व्लॉग में बात करते हैं पतन रिपोर्ट के बारे में। पतन रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई थी और ये पतन रिपोर्ट जो है अब ये ट्रंप की अदालत में पहुंच गई है और ट्रंप की अदालत में बड़ा फैसला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इमदाद थी, जो अमेरिका जो इमदाद करता था, फंडिंग, जिसको कि रोक दिया गया है। ट्रंप की जानिब से ये जो बड़ा एक्शन है, बड़ा फैसला है, पतन की इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद अब मज़ीद किस किस को इस रडार में लाया जाएगा, इस पर आज के इस व्लॉग में कुछ बात करते हैं। साथ साथ नाज़रीन ग्रामी बात करेंगे जी काशिफ अब्बासी साहब के बारे में, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर प्रोग्राम एंकर हैं, हमारे बहुत ही प्यारे कलीग हैं और एयरवाई न्यूज़ पे वो प्रोग्राम करते थे। काशिफ अब्बासी साहब का तकरीबन 2 हफ्ते पहले उनको चलता हुआ प्रोग्राम उनका ऑफ एयर करवा दिया गया था और काशिफ अब्बासी साहब जो हैं वो ऑफ एयर हुए, लेकिन 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे। काशिफ अब्बासी साहब को अब कहा जा रहा है, ज़राए के मुताबिक इत्तलात आ रही हैं कि हो सकता है अब दोबारा वो किसी भी टीवी चैनल के साथ काम ना करें। किस तरह से कदगनें लगाई जा रही हैं, क्या क्या किया जा रहा है सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने के लिए और सहाफ़ियों को जो सच और हक का अलम बुलंद करते हैं इनको चुप करवाने के लिए। पीका एक्ट तरमीम चाहे कह लें इसको, कुछ को मुल्क से बाहर भागने पर मजबूर किया जा रहा है, कुछ के जो है नौकरियों से बर्खास्त करवाया जा रहा है और काशिफ अब्बासी जैसे सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं, अब कितने जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो काशिफ अब्बासी के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं इस वक्त, और क्या अंदर की खबर है इस आज के इस व्लॉग में इस पर बात करते हैं। साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में भी कुछ नई स्ट्रैटेजी इनकी सामने आई है। ईद के फ़ौरन बाद इनकी जानिब से अब सिंध में एक ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस ग्रैंड अलायंस की सिंध के अंदर इसकी कुछ तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। नाज़रीन ग्रामी, पतन की जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी जिसमें कि 64 मुख्तलिफ तरीक़े रिगिंग के बताए गए थे और ये जो 64 तरीके हैं धांधली के, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिनको कि ये 8 फरवरी के इंतखाबात में यूज़ किया गया और इन 64 धांधली के तरीक़ों के बाद ये फॉर्म 47 की हुकूमत जो है जिस तरह से ये मार्ज़ वजूद में आई और जो जीती हुई पार्टी थी, बेसिकली नताइज को किस तरह से तब्दील किया गया, किन किन तरीक़ों पे अमल दरामद करके धांधली की जाती है, ये पाकिस्तान का जो सेटअप है, पाकिस्तान का जो निज़ाम है, सिस्टम है, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। और ये पतन की रिपोर्ट जब मंजर आम पर आई थी और ये 64 तरीक़े जो रिगिंग के हैं, जब मैंने भी पढ़े, इस रिपोर्ट के जब डिटेल से पढ़ा तो वो काफ़ी हिला देने वाले हैं कि भाई किस किस तरीके को इस्तेमाल करके आप धांधली कर सकते हैं। अब पतन की रिपोर्ट जैसे ही मंजर आम पर आई थी तो काफ़ी ज़्यादा हलचल मच गई थी, लेकिन अब ये रिपोर्ट जो है ये पाकिस्तान में हलचल और खलबली नहीं मची हुई है, इस पूरे निज़ाम पे सवालिया निशान नहीं उठ रहा है, बल्कि अब ये मामला जो है ये सुपर पावर तक पहुंच चुका है और ट्रंप की अदालत में ये फैसला पहुंचा तो फिर ट्रंप ने यानी कि अमेरिका ने ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसकी इमदाद को बंद कर दिया है। इमदाद बंद कर दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और इस रडार में अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी आते हैं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा जो है सिकंदर सुल्तान राजा साहब के पास था और इस रडार में उस वक्त के आर्मी चीफ काजी पाइस ईसा भी आते हैं और इस रडार में आते तो और बहुत सारे हैं, लेकिन हम चूँकि इदारों की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इस सिस्टम पे इस इमदाद के बंद होने के बाद लम्हा फिक्रिया एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है, पूरी दुनिया में जग हसाई का सबब बन रहा है कि किस तरह से किन किन तरीक़ों से पाकिस्तान में धांधली की जाती है, पाकिस्तान में रिगिंग की जाती है, पाकिस्तान में एक जीती हुई पार्टी के जो नताइज आते हैं, जो आवाम की सपोर्ट होती है, आवाम की जो नुमाइंदा जमात होती है, आवाम जिसको मुंतखब करते हैं, आवाम जिसको वोट देते हैं, उन वोटों को किस तरह से ज़ायल किया जाता है, उन वोटों को किस तरह से चेंज किया जाता है, किन किन तरीक़ों से क्या क्या किया जाता है और फिर अपनी मर्ज़ी की हुकूमत को आवाम के ऊपर जो अवामी जमात होती है उसको साइड लाइन कर दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है और फिर अपनी मर्ज़ी की हुकूमत जो है आवाम के सरों पर मुसल्लत कर दी जाती है। बहरहाल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अमेरिका ने जो फंडिंग बंद की है, उस फंडिंग के बारे में आपको बता दूँ कि $15 मिलियन बनते हैं। $15 मिलियन यानी कि 420 करोड़ रुपए ये बनते हैं, जो कि अमेरिका ने अब बंद कर दिए हैं। अभी तो ये पहला एक्शन है जो कि अमेरिका की जानिब से लिया गया है, जो कि ट्रंप हुकूमत ने लिया है। अभी ये रिपोर्ट जो है जब दीगर ममालिक में पहुंचेगी, जैसे बरतानिया का जो रद्द-ए-अमल आया था, उस रद्द-ए-अमल के बाद अब ये रिपोर्ट जो है जैसे जैसे और देखी जाएगी, पढ़ी जाएगी और दुनिया इससे जो है ज़ाहिर है दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान में क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसा जो इदारा है, इदारे तो वैसे यहाँ पर कोई भी अपना सही काम नहीं कर रहा है और इदारों
کی جو زوال ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے اور اداروں کی جو کارکردگی ہے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ پہلا ایکشن کہ اس کی امداد کو بند کر دیا جانا، وہ بھی امریکہ کی طرف سے. امریکہ جو ہے وہ سب سے بڑی امداد دیتا ہے. اب تک کی جو امداد ہے پاکستان کے لیے وہ امریکہ کی سب سے زیادہ امداد کرنے والا ملک جو ہے وہ امریکہ ہے. اور ٹرمپ حکومت کی جانب سے جو امداد بند کی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، ابھی ابتدائی طور پر $15 ملین ہیں اور ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ پتن کی رپورٹ کے بعد پہلا ہے. ناظرین گرامی، ایک اور اہم مسئلہ جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب کا جو شو ہے. کاشف عباسی صاحب ARY نیوز پہ پرائم ٹائم شو کرتے ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں. ان کا شو جو ہے وہ آف ایئر کر دیا گیا تھا، اور آف ایئر جب کیا گیا تو لگا کہ شاید 1 دن کی بات ہے، 2 دن کی بات ہے، 3 دن کی بات ہے، ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے، 2 ہفتے گزر گئے ہیں. اور ابھی اندر کی خبر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کاشف عباسی صاحب جو ہیں ان کو آن ایئر کسی بھی چینل پہ نہ ہونے دیا جائے. جس وقت کاشف عباسی صاحب کو آف ایئر کیا گیا تھا ARY نیوز پہ، وہ چونکہ اپنا پروگرام کرتے ہیں، ان کو آف ایئر کیا گیا تھا تو اس وقت عمران ریاض خان نے وی لاگ کیا تھا. عمران ریاض خان صاحب نے جو وی لاگ کیا تھا اس وی لاگ میں انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا. اور عمران ریاض خان نے بتایا تھا کہ جن دنوں ظاہر ہے ان کو اٹھا لیا گیا تھا وہ کافی کڑا وقت تھا، کافی مشکل وقت تھا ان کے اوپر. تو اس وقت ایجنسیز کے جو بندے تھے، ایک بندے نے کرنل لیول کا کوئی بندہ تھا ان کے اکارڈنگ، جس نے ان سے کہا تھا کہ بھائی عمران تم ایک بیلنس جو صحافت ہے وہ کرو. بیلنس صحافت اس طرح سے عمران کہتے ہیں کہ عمران نے بتایا تھا کہ جس طرح سے بلکہ مثال دی گئی تھی کہ جیسی بیلنس صحافت کاشف عباسی کرتا ہے تم وہ بیلنس صحافت، تم اس طرز کی صحافت کرو تو تمہیں یہ ساری مشکلیں جو ہیں یہ برداشت نہیں کرنی پڑیں گی. عمران ریاض خان نے اپنا ایکسپیرینس جب شیئر کیا، جب میں نے ان کو سنا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی جو حق اور سچ کی اگر آواز بلند کرتا ہے تو اس کی آواز کو کس طرح سے دبا دیا جاتا ہے، کس طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے، کیا کچھ کیا جاتا ہے پاکستان میں جو جرنلسٹ ہیں، سینئر صحافی ہیں جو حق اور سچ کا علم بلند کرتے ہیں. آج عمران ریاض خان آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی فیملی، عمران ریاض خان آج وہ اپنے ملک میں نہیں رہ سکتے ہیں، اپنے ملک میں نہیں ہیں، وہ اپنے بچوں سمیت، اپنے اہل خانہ سمیت ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے. ان کو مجبور کیا گیا. پھر کن کن راستوں سے ہو کے عمران ریاض خان ملک سے باہر گئے، نکلے یہاں سے اور پھر پہنچ گئے وہ. اور آج کل ظاہر بیرون ملک ہیں، ان کے پیرنٹس بھی، ان کی فیملی، ان کی زوجہ، بچے سب. پھر آپ کے سامنے سمینہ پاشا کی مثال ہے. سمینہ پاشا جو ہے اس کا چلتا ہوا شو تھا، اور سمینہ پاشا ظاہر ہے اس کی بھی آواز کو دبانے کے لیے سمینہ کو نوکری سے نکلوا دیا گیا، اور ادارے نے اس کو بلا وجہ، بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی ریزن کے سمینہ کو جاب سے نکال دیا، نوکری سے نکال دیا. اس کے بعد آپ کے سامنے مثال ہے جی ارشد شریف صاحب. ارشد شریف صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا. آپ کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بھی بند کیا جا سکتا ہے، آپ کو ملک چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، آپ کو آفر نہیں کیا جا سکتا، آپ کو نوکری سے نہیں نکلوایا جا سکتا، بلکہ آپ کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند بھی کیا جا سکتا ہے. چاہے وہ پیکا قوانین جو ہے، پیکا ترامیم لائی جائیں اس حکومت کی طرف سے، آپ حق اور سچ کے بارے میں اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے. آپ کو یہ رائٹ پاکستان کے اندر نہیں ہے. آپ کو بیلنس صحافت کرنی ہے. آپ کو یا تو بیلنس صحافت کرنی ہے جس کو کہ یہ کہتے ہیں، اس طریقہ کار پر چلنا ہے، یا پھر آپ کو یک طرفہ صحافت کرنی ہے. اور یک طرفہ صحافت ظاہر ہے اس موجودہ جو حکومت ہے ان کے حق میں، ان کے فیور میں، ان کے بارے میں اگر آپ خبر دیتے ہیں تو آپ پہ پیکا قانون جو ہے، ترامیم جو ہے وہ لاگو نہیں ہوں گی. اگر آپ ان کے اینٹی اور حق اور سچ کی آواز بلند کرتے ہیں اور خبر دیتے ہیں تو وہ پیکا کی جو ترامیم ہے وہ آپ پہ لاگو ہوں گی. اور یہی وجہ ہے کہ آج سارے صحافی جو ہیں یہ قدغن لگنے کے بعد آج ان کو خیال آیا اور آج باہر نکلے ہیں، آج آواز بھی اٹھا رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا. اور یہ جو یوٹیوبر بننے پر ان صحافیوں کو ظاہر ہے مین اسٹریم میڈیا سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے. سوائے حامد میر صاحب، اس وقت حامد میر صاحب وہ واحد صحافی ہیں جن کی جانب سے صرف یہ 1 سے 2 بار پوچھا گیا ہے. انہوں نے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ کاشف عباسی کدھر ہے، کاشف عباسی کا شو کیوں بند کیا گیا ہے، کاشف عباسی کو کیوں آف ایئر کیا گیا ہے. حامد میر صاحب کے علاوہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے جتنے بھی سینئر صحافی ہیں جو مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے، باقی سب کو تو یوٹیوبرز کسی کو ملک چھوڑنے پہ، موہت پیرزادہ صاحب آپ کے سامنے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جن کو کہ ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں. یوٹیوبر جن کو بننے پہ مجبور کر دیا گیا ہے، جو کہ مین اسٹریم میڈیا کا ایک بڑا نام ہوتے تھے، جن سے ہم سیکھتے تھے.
اینی ہاؤ اب یہ ان کو یوٹیوبرز بننے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور یہ جو حکومت ہے اس کے لیے یہ ایک بڑی مزے کا خیز اس کو بات سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو مین اسٹریم میڈیا سے اگر اینکر کو ہٹا دیا گیا ہے اور وہ یوٹیوبر بن گیا ہے تو یوٹیوبر شاید ان کے لیے کوئی گالی ہے. لیکن نہیں، یوٹیوب جو ہے یہ بھی آواز بلند کرنے کے لیے، حق اور سچ کا علم بلند کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ صحافیوں کے پاس اب بھی موجود ہے. اور صحافی ظاہر ہے پھر اپنی آواز تو اٹھانی ہے، اپنی خبر تو دینی ہے، اور وہی ویورشپ جو ہے آپ کی وہاں جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے اور پھر یوٹیوبرز آپ بن جاتے ہیں. حالانکہ یوٹیوبرز شاید اس موجودہ حکومت کے لیے گالی ہو، لیکن ایسا نہیں ہے. انہوں نے گالی خود سے بنا دیا ہے. یوٹیوبر کا لفظ انہوں نے ایسا ایجاد کر دیا. اگر آپ مین اسٹریم میڈیا پہ آپ کی زندگی یقیناً کر دیں گے، آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے، ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے، نوکریوں سے نکلوا دیں گے، چینلز نہیں رکھیں گے، تو ظاہر ہے یوٹیوب تو ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ آواز بلند کر سکتے ہیں. تو کاشف عباسی صاحب کے بارے میں خبر یہ ہے کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں وہ کسی بھی مین اسٹریم میڈیا پہ، کسی بھی چینل پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور یہ بڑی پکی خبر ہے. کاشف عباسی صاحب کو ابھی صرف 2 ہفتے نہیں ہوئے آف ایئر ہوئے، بلکہ یہ خبر ہے کہ اب کاشف عباسی صاحب جو ہیں اب کوئی بھی چینل جو ہے ان کو کوئی مطلب جو مین سلاٹ ہے وہ دینے کے لیے راضی نہ ہو، کیونکہ حالات اتنے تنگ کر دیے گئے ہیں اور اپنی مرضی کی حکومت کام کروا رہی ہے. اپنی مرضی کی سلاٹیں دی جاتی ہیں، اپنی مرضی کے کام کروائے جاتے ہیں، اپنی مرضی کی آواز بلند کروائی جاتی ہے، اپنی فیور میں خبریں کروائی جاتی ہیں. تو پھر جو ایسے صحافی ان کی آوازیں دبانے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا. اور تحریک انصاف جو ہے جی، اس سے جڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس میں اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ سندھ میں اس وقت موجود ہیں، اور سندھ میں ان کا GDA کے ساتھ گرینڈ الائنس ہوا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ عید کے فوراً بعد ملک بھر میں بڑے پیمانے پر اجتماعات کا سلسلہ جو ہے اور دھرنوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا تحریک انصاف کی جانب سے. اور خاص طور پہ سندھ میں پانی کی تقسیم تو ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے، اب اس کو کیش کیا جا رہا ہے. آج سندھ میں کہا جاتا ہے نا پاکستان تحریک انصاف کو لے کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ بھائی یہ ان کا کوئی وہاں پہ نام بھی لینے والا نہیں ہے، لیکن اب اس پہ باقاعدہ طور پر کام شروع ہو چکا ہے. اور گلگت بلتستان میں تو چھوٹے بڑے پیمانے پر ابھی بھی اجتماعات اور دھرنے اور مظاہرے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. لیکن اب یہ جو مظاہرے ہیں یہ بلوچستان، خاص طور پہ بلوچستان سے شروع ہوں گے، اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں یہ جو دھرنے ہیں یہ ان کا آغاز کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. یہ دھرنے، یہ احتجاج عید کے بعد فوری طور پر شروع کر دیے جائیں گے، اور حکومت نے ان احتجاج اور دھرنوں سے نمٹنے کے لیے بھی اپنی اسٹریٹجی جو ہے اس پہ، اور مریم نواز حکومت نے اس پہ خاص طور پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. کیونکہ پنجاب جو ہے عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز ہے اپنی لیڈرشپ کو، خاص طور پہ اسد قیصر صاحب کو، کہ بھائی پنجاب کے اوپر فوکس کیا جائے. اور عید کے فوراً بعد رمضان ہے، رمضان میں ظاہر ہے اتنے لوگ، مقدس مہینہ ہوتا ہے، نہیں لوگوں کارکنان کو یہ ڈیوٹی دی جا رہی، لیکن عید کے فوراً بعد کارکنان کو گھروں سے نکلنے کا کہا جائے گا. ایک بار پھر سے دھرنے اور احتجاج کی سیاست جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف، اور بلوچستان میں خاص طور پہ، اور پنجاب کو جو ہے وہ اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں پانی کی تقسیم کے معاملے کا بھی جو ہے اس میں GDA کے ساتھ مل کے گرینڈ الائنس بنایا جا رہا ہے. اور اس پہ بھی پانی کے ایشو پر بھی نہ صرف اس مدعے کو اٹھایا جائے گا بلکہ سندھ کے باسیوں کو بھی اس میں اپنے ساتھ ملایا جائے گا. اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ سامنے آئی ہے. تو ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، آپ کی فیڈ بیک کی ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.